اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، خاص کر وہ طالب علم جو 8ویں جماعت میں درج ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے آزمائش شرط ہے۔ یہ بہارستانی اردو جو 8ویں جماعت کے لیے جو کتاب مرتب کی گئی ہے، اسی درسی کتاب کا ایک سبق ہے اور عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ لیکن مائی ڈیئر ویورز، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آئیے ہم اس سبق کے بارے میں جانیں گے۔ اس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ یہ آزمائش جو ہے، یہ امتحان جو ہے، یہ آزمانا جو ہے، کس کو ہم آزمائیں، کس وقت پر ہم اس کو آزمائیں، چلے ہم اس سبق میں ہم جانیں گے۔ میرے عزیز، اس مضمون میں یہ نصیحت کی گئی ہے اور یہ بات روزی روشن کی طرح عیاں اس سبق میں ہوتی ہے کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، اس کے علاوہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کبھی نہ کبھی پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان کو آئندہ کے لیے تجربہ حاصل ہو۔ اور انسان زندگی میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے بنی نوع انسان کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہر ایک پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے میرے طلاب، اب ہم اس سبق کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے مصنف نے ایک ایسا واقعہ بنایا ہے، ایک ایسا واقعہ تراشا ہے اور ایک سماج کی کس طرح اس نے عکاسی کی ہے کہ کیوں ضروری ہے ایک بنی نوع انسان کے لیے کہ وہ اپنے دوست، اپنے اقربا کو کبھی نہ کبھی پرکھنے کی کوشش، کیوں اس کے لیے ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست مت بنانا اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کسی نہ کسی مرحلے پر پرکھنے کی کوشش کرنا۔ کچھ دنوں بعد یہ بوڑھا مر گیا۔ بیٹے نے اپنے دوست اور اپنے بیوی کی آزمائش کا تہیہ کیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا ہے۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ نوجوان نے دونوں کو پرکھنے کے لیے ایک طریقہ کیا۔ ایک روز یہ نوجوان کسی کام کے لیے شہر چلا گیا تو اس نے وہاں سے کسائی کی دکان سے سرپائی خرید لایا۔ رات ڈھل چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے بیوی سے گھبرائی ہوئی آواز کہا کہ گھر میں روشنی نہ کرو، اور ایک کدال سے آنگن میں ایک گڈھا کھودا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کا قتل کیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو آنگن میں دفن کرنا ہے۔ اس کے بعد خود تو وہ سو گیا مگر اس کی بیوی خوف و دہشت سے نہ سو گئی۔ صبح سویرے یہ نوجوان کسی کام سے نکلا اور اس کا دوست اس کے گھر آیا۔ نوجوان کی بیوی نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد نوجوان کے دوست نے پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کیا۔ ایک طرف پولیس کی اشتہاری ملزم کو ڈھونڈ رہی تھی اور جس پر انعام بھی رکھا گیا تھا، تو دوسری طرف اس کا دوست انعام حاصل کرنے کی لالچ میں اس کو ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران پولیس اس کو اشتہاری ملزم سمجھنے لگے اور تفتیش کرنے لگی۔ چونکہ نوجوان بے قصور تھا، اس نے تھانے دار سے کہا کہ آپ میرے گھر آئیے، میں آلہ قتل اور سرپائی کی نشاندہی کروں گا۔ سرپا
थाने दार ने नौजवान को घर लाया। वो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में वो थैला और सिरपाए बरामद किए गए। फिर नौजवान ने थानेदार से कहा, हुजूर, मकतूल का सर आपने मुलाहजा फरमाया, अब आलात कत्ल बाकी है। इनमें एक मेरी बीवी और दूसरा मेरा दोस्त, जिनकी मैं आजमाइश करना चाहता था। हमारे अजीज तुल्लाब, अब हम जान जी गए नौजवान ने बीवी और अपने दोस्त की आजमाइश का क्या तरीका इख्तियार किया, एक सवाल। दूसरा है, नौजवान के दोस्त ने क्या किया। तीसरा, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। चौथा, बूढ़े ने अपने बेटे को क्या नसीहत की। पांचवा, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया। सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का कैसे पता चला। नौजवान ने बीवी से क्या कहा। नौजवान ने थानेदार से क्या कहा। ये वो ऐसे मुख्तलिफ सवालात हैं जिनका जवाब आप खुद लिखें। शुक्रिया।